یہ نواں ادب ہے سونے کے آداب۔ نیند اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور انسان کے لیے نیند ناگزیر ہے، اس لیے وہ سوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پیدائش سے موت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ انسان کی عمر کا خاطر خواہ حصہ سونے میں بسر ہوتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو سونے کے آداب کو اچھی طرح سمجھتا ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے نیند میزان میں وزن کی ضمانت بن جائے گی انشاءاللہ، اور وہ ایک ایسی عبادت بن جائے گی جس پر ثواب ہوتا ہے، اور وہ زندگی کے ماہ سال میں ہونے والی کمی کا بدل بن جائے گی۔ ابن عمر کہتے تھے، میں اپنی نیند پر اسی طرح ثواب کی امید رکھتا ہوں جیسے میں اپنے قیام اللیل پر اجر کی امید رکھتا ہوں۔ نیند کے وہ آداب ہم دیکھیں گے جو نیند کو ایسی عبادت بنا دیں گے جس پر ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ پہلا ادب ہے سوتے وقت صالح نیت کرنی چاہیے کہ سونے سے جو بدن کو آرام ملے گا وہ میرے اندر یہ استطاعت پیدا کرے گا کہ میں اپنے رب کی عبادت کے لیے اٹھ جاؤں۔ اس نیت کے ساتھ نیند اور آرام عبادت بن جائے گی جس پر ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا ادب یہ کہ اکیلے نہیں سونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ اکیلے رات بتانے یا سفر کرنے سے روکتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے 5650 نمبر پر، کاش یہ بات سبھی کو سمجھ آ جائے، کتنے لوگ ہیں جو تنہا رہنا اپنے لیے ضروری خیال کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میری ایک خاتون سے ملاقات ہوئی جن کے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد ان کے گھر میں کوئی نہیں، اور ہر وقت ان کے گھر میں ایک فتنہ و فساد برپا ہے، اس اعتبار سے کہ رشتہ داروں کے بارے میں ان کو یہ شک ہے کہ انہوں نے کوئی جادو وغیرہ کر دیا، اور کبھی گھر میں کوئی پائپ پھٹ جاتا ہے، کبھی گھر میں کوئی اور حادثہ ہو جاتا ہے، رات میں سونا ان کے لیے مشکل، ڈپریشن کی مریض ہو گئیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم پر عمل پیرا ہونے سے کتنے مسائل ہیں جو حل ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی اہم بات ہے کہ جب انسان اکیلے رات گزارتا ہے تو شیطان اس سے کھیلتا ہے، اسے ایذا پہنچانے اور ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہ انسان جب تھک کر سوتا ہے تو بعض اوقات اسے دوسرے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مومن کے لیے واجب ہے کہ وہ ہر حال میں سنت کو لازم پکڑے۔ تیسرا ادب یہ کہ جس چھت پر کوئی دیوار نہ ہو اس پر سونے سے بچنا چاہیے۔ وہاں جاگنے کی حالت میں بھی انسان احتیاط کرتا ہے، سوتے ہوئے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کروٹ لے چھت سے گرے اور مر جائے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 5041 نمبر پر، اور یہ اس وجہ سے کہ اپنے نفس کو خطرات سے بچانا انسان کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح چوتھا ادب یہ ہے کہ جہاں لوگ دیکھیں وہاں نہیں سونا چاہیے، کیونکہ راستے میں یا کھلی جگہ میں جتنا بھی اپنے آپ کو لپیٹ کر سوئیں، امکان رہتا ہے کہ نیند کے دوران اس کا سطر کھل جائے گا۔ پانچواں ادب یہ کہ اس حال میں سونا چاہیے کہ کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ اور حسد نہ ہو۔ یہ بھلائی کی خصلتوں میں سے عظیم خصلت ہے جس پر اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ الحشر کی آیت نمبر 10 سے ہمیں پتہ چلتا ہے انسان کے لیے واجب ہے کہ جب وہ بستر پر آئے تو اس کا دل ہر مسلمان کے کینے اور حسد سے پاک ہو۔ جو شخص کینے اور حسد سے خود کو بچا کر رکھتا ہے وہ انشاءاللہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ چھٹا ادب ہے سونے سے قبل پیٹ بھر کر کھانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ پیٹ بھر کر کھانا سر اور پیٹ دونوں کو بوجھل کر دیتا، اور اس کی وجہ سے لمبی نیند آتی ہے۔ بارہا ایسا کرنے سے انسان کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کی رات اور صبح کی نماز مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر ساتواں ادب یہ ہے کہ سونے سے پہلے سرما لگانا چاہیے۔ ترمذی کی روایت 1757 نمبر سے پتہ چلتا ہے سرما انسان کے لیے مفید ہے، آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی سلامتی کا سبب بنتا ہے۔ آٹھواں ادب یہ ہے کہ اگر ہاتھوں پر کھانے کا اثر باقی ہو تو سونے سے پہلے انہیں دھو لینا چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 3852 نمبر پر۔ کھانے کی خوشبو بعض حشرات الارض کو کھینچ لاتی ہے جن کی وجہ سے انسان کو اذیت پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے۔ اور نواں ادب یہ ہے کہ سونے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہٰذا ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت ہے۔ بخاری کی 1247 نمبر، مسلم کی 6882 نمبر سے پتہ چلتا ہے وضو کرنا شیطان سے حفاظت کا سبب بنتا ہے۔
10वां अदब है, जनाबत की हालत में अगर गुस्ल में सुस्ती महसूस हो तो सोने से पहले शर्मगाह को धोना, वुजू या तयम्मुम कर लेना चाहिए। बुखारी की 288 नंबर रिवायत से पता चलता है और मुस्लिम की 699 नंबर रिवायत से, अगर फजर से पहले न उठ सकते हो तो सोने से पहले वित्र की नमाज पढ़नी चाहिए। बुखारी की रिवायत 1988 से पता चलता है और मुस्लिम की 1672 से। फिर सोने से पहले तौबा करनी चाहिए कि इंसान नहीं जानता कि जिस रात वो सोने लगा है उसकी सुबह उसे नसीब होगी या नहीं। 13वां अदब है, कुरान मजीद की सूरतों में से तिलावत करके सोना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कुरान मजीद की हिर्स रखते थे। तिरमिज़ी की 2892 नंबर और 3405 नंबर रिवायत से पता चलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल कुर्सी, सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयात और मुअव्विज़तैन की तिलावत करते थे। बुखारी की 2311 और 4008, मुस्लिम की 1880 नंबर रिवायात से पता चलता है। 14वां अदब है, घर के दरवाजों को सोने से पहले बंद कर देना चाहिए। शैतान कोई दरवाजा नहीं खोल सकता। मुस्लिम की 5246 नंबर रिवायत से पता चलता है घर की खिड़कियां और बाहर की तरफ खुलने वाले रास्तों को बंद कर देना चाहिए ताकि चोरों वगैरह से अल्लाह के हुक्म से महफूज रहा जा सके। 15वां अदब है, सोने से पहले चिराग, रोशनियां और आग बुझा देनी चाहिए। इसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। अबू दाऊद की रिवायत है 5247 नंबर पर और इब्ने हिबान की रिवायत 5494 नंबर पर है। बुखारी की रिवायत 6295 नंबर पर है। इसमें मुसलमान की जिंदगी, सलामती और उसके मालो मता और औलाद की सलामती की हिर्स है। 16वां अदब यह कि जिन बर्तनों में खाना या पानी हो उनको ढांप देना चाहिए। मुस्लिम की 5246 और 55 नंबर रिवायत से पता चलता है। 17वां अदब है, सोने से पहले नफ्स का मुहासबा करना जरूरी है कि आज के दिन के अक़वाल, अमाल, लोगों से मामलात और अल्लाह के हुकूक की अदायगी कितनी हुई। फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और मजीद उससे तलब करना चाहिए और चाहिए कि इससे मजीद का सवाल करें और जो कमी कोताही रह गई हो उस पर इस्तिग़फ़ार करें। इस गलती के बाद आइंदा नेकी के काम करने का अज़्म करें। 18वां अदब है, कब्र की तवील नींद को याद करके सोना चाहिए। कब्र में जहां अंधेरा है, ना दोस्त ना हमनशी सिवाय आमाले स्वालिह के, इसलिए अल्लाह से डरना चाहिए। मुसलमान पर वाजिब है कि कब्र और मौत और आखिरत को याद करे ताकि उसके मामलात की इस्लाह हो। 19वां अदब है, सोने से कबल रात की नमाज के लिए खालिस नियत करनी चाहिए। इब्ने माजा की रिवायत है 1344 नंबर पर। 20वां अदब है, सोने से पहले कपड़े के पल्लू से 3 बार बिस्तर झाड़ना और बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। बुखारी की 6320 और मुस्लिम की 6892 नंबर रिवायत पे। बिस्तर झाड़ने की जरूरत इसलिए कि इंसान की अदम मौजूदगी में शैतान उसके बिस्तर पर चला जाता है। और 21वां अदब है, सोते वक्त हाथों में मुअव्विज़तैन पढ़कर फूंक मारकर पूरे बदन पर फेरना चाहिए। बुखारी की 5748 नंबर रिवायत पे है। ये इंसान की हिफाजत के लिए, इंसानों, जिनों और मूजी हशरात के शर से बचाव के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। 22वां अदब है, जब जल्दी सोएं तो बाजू फैला लेने चाहिए और जब देर से सोएं तो हथेली पर टेक लगा लेनी चाहिए। सहीह जामे की रिवायत है 4752 नंबर पर। यह रसूलुल्लाह की सुन्नत है। 23वां अदब है, इशा पढ़े बगैर नहीं सोना चाहिए। बुखारी की 568 नंबर रिवायत से हमें पता चलता है। 24वां अदब है, चित लेट कर एक टांग को दूसरी टांग के ऊपर नहीं रखनी चाहिए। मुस्लिम की 5501 नंबर रिवायत से पता चलता है ये तहबंद पहनने वाले के सतर को छुपाने के लिए, लेकिन अगर महफूज लिबास पहना हो फिर कोई हरज की बात नहीं है। 25वां अदब है, दाईं करवट पर सोना चाहिए। बुखारी की 247 और 6311 नंबर रिवायत से पता चलता है। और 26वां अदब है, दाएं हाथ को गाल के नीचे रखकर दुआ करनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ 3 बार पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबका यौम तबासु इबादक। अबू दाऊद की 5059 नंबर रिवायत है।
اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ 27واں ادب ہے رسول اللہ نیند سے پہلے کے اذکار پڑھنے کی بڑی حرص رکھتے تھے، اور 28واں ادب ہے رسول اللہ یہ دعا کرتے ہوئے سوتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اللہ میں تیرے ہی نام سے مروں گا اور اسی سے زندہ ہوں گا۔ تو یہ چند آداب ہیں جو سونے سے پہلے ان کا خیال رکھنا ضروری ہے،